میں مختصر یہ عرض کرنا چاہوں گا شیخ الہند کون تھے۔ شیخ الہند کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا جب آغاز ہوا ہے تو پہلا طالب علم شیخ الہند تھا، مولانا محمود اللہ صاحب۔ استاد بھی محمود تھا، شاگرد بھی محمود تھا۔ یہ ایک تعارف تو یہ ہے۔ ایک تعارف یہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 40 سال سے زیادہ انہوں نے شیخ الحدیث اور مدرس کی حیثیت سے خدمات سے انجام دیا۔ بہت بڑے مدرس تھے، اپنے دور کے استاد العلماء پہ ایک تعارف یہ ہے۔ لیکن شیخ الہند کا ایک تعارف یہ ہے کہ وہ بر صغیر میں، پورے جنوبی ایشیا میں برطانوی استعمار کے خلاف مزاحمت کی علامت تھے۔ برطانوی استعمار کے خلاف جنہوں نے مزاحمت کی ہے 1857 کے بعد، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جب انگریز نے ہر چیز ہماری تباہ کر دی تھی اور ہر چیز بگاڑ دی تھی اور ادارے تباہ کر دیے تھے، عدلیہ بھی اور تعلیم بھی اور قانون بھی اور ایڈمنسٹریشن بھی، ہر چیز فنا کر دی تھی ہمیں اور ہمیں زیرو پوائنٹ پہ کھڑا کر دیا تھا۔ برطانوی استعمار کے خلاف 1857 کی بعد کی صورتحال میں مزاحمت کی علامت کا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ مزاحمت کے دونوں دور گزرے ہیں، مسلح مزاحمت کا دور بھی گزرا ہے ان کا اور پرامن مزاحمت کا دور بھی گزرا ہے۔ اور میں تاریخ تفصیلات نہیں جاؤں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں لیکن لمبی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ شیخ الہند سنگم ہے، مسلح تحریک کا آخری آدمی ہے اور پرامن تحریکات کا پہلا آدمی ہے۔ یہ دو دور جو گزرے ہیں نا، مسلح تحریکات، اس میں حاجی شریعت اللہ بھی ہیں، اس میں جناب تیتو میر بھی ہیں، اس میں جناب ہمارے پنجاب کے عامر خان کھرر بھی ہیں، اور 1857 کے مجاہدین آزادی بھی ہیں، اور لمبی تاریخ ایک فہرست بھی نہیں گن سکتا۔ وہ پوری ایک مسلح جد و جہد اور یہ اس کے ذریعے ملک کو آزاد کرانے کی ایک تحریک، جن میں ہتھیار تھے اور مقابلہ تھا اور مزاحمت تھی، ایک پورا سلسلہ ہے۔ شیخ الہند نے بھی اپنی تحریک کا آغاز مسلح جد و جہد کے عنوان سے ہی کیا تھا، جس کو ریشمی رومال خطوط سازش کیس کے نام سے برطانوی سی آئی ڈی پیش کرتی ہے، اور آج بھی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ برطانوی سی آئی ڈی میں وہ ریشمی خطوط سازش کیس کہلاتا ہے، اور جرمنی کی سی آئی ڈی میں وہ برلن پلان کہلاتا ہے۔ اس پر جرمنی میں زبان کتاب بھی آ چکی ہے، شیخ الہند کا پلان کیا تھا، اس میں جرمنی کا کردار کیا تھا، جاپان کا کردار کیا تھا، ترکی کا کردار کیا تھا، افغانستان کا کردار کیا تھا، پوری ایک تاریخ آ چکی ہے۔ وہ ایک جنہوں نے پورے عالمی روابط قائم کر کے اور ملک میں مسلح بغاوت کے اڈے قائم کر کے ایک مسلح تحریک کا داغ بیل ڈالی تھی، لیکن اس کے مختلف اسباب ہیں، ناکام ہو گئی۔ شیخ الہند گرفتار ہوئے۔ اس کی ناکامی کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ جس حجاز کو مرکز بنا کر خلافت ترکی خلافت کی حمایت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس حجاز کے گورنر نے ترکی کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور سارا کے سارا شریف مکہ ہے۔ اس کے اسباب یہ بھی تھے کہ ان کے ریشمی خطوط، جن کے ذریعے خطوط کی یہ ساری پلاننگ ایک دوسرے تک پہنچتی تھی خفیہ کوڈ میں، وہ خاص خطوط کچھ پکڑے گئے تھے اور اسباب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کو منظور نہیں تھا۔ شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے ہیں تو شیخ الہند نے دو بڑے کام کیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، شیخ الہند کو سمجھنے کے لیے، وہ عالم دین بھی تھے، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ بھی تھے، ان کا چشتی سلسلہ کے شیوخ میں شمار ہوتا ہے، بڑے مرید تھے، بڑے خلفاء تھے، بڑے معلم تھے، بڑے شاگرد تھے، ان کے بڑے فالوورز تھے، بہت کچھ تھے۔ لیکن یہ پہلو ان کا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ریشمی رومال کی تحریک تک، مالٹا کی اسارت تک مسلح جد و جہد کے علمبردار رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ اب بھی اس کے پرانے آثار کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب واپس آئے ہیں مالٹا سے 3.5 سال کی نظر بندی گزار کر، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نہیں 3 کام۔ ایک کام شیخ الہند نے یہ کیا کہ مسلح تحریک کو غیر مسلح تحریک پہ بدل، عدم تشدد۔ عدم تشدد کی تحریک کا آغاز شیخ الہند سے ہوتا ہے اور تشدد کی تحریک کا اختتام شیخ الہند پر ہوتا ہے۔ ان کا پہلا دور تشدد کی تحریک کا ہے، مسلح تحریک کا ہے۔ کیا میں بات عرض کرنا چاہوں
یہ تشدد اور عدم تشدد، مسلح اور پرامن، نہ وہ فرائض میں سے ہے نہ یہ فرائض میں سے ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ حالات اس کے ہوں تو وہ فرض ہے، حالات اس کے ہوں تو یہ فرض ہے، اس کا نثار حالات پر ہے، مواقع پر ہے، اس میں کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہے۔ حالات کا تقاضا وہ ہو وہ ضروری ہے، حالات کا تقاضا یہ ہو تو یہ ضروری ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس میں بھی ایک مستقل، ڈاکٹر صاحب کا ایک مستقل موقف تھا، میرا بھی ایک مستقل موقف ہے اور قریب قریب ملتا جلتا ہے، لیکن بہرحال میں یاد کر رہا ہوں شیخ الہند نے ایک کام تو یہ کیا کہ وہی جو شاہ ولی اللہ نے کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آغاز کیا تھا کہ بھائی مسلمان کا قرآن پاک کے ساتھ شعوری تعلق ہونا چاہیے۔ عقیدت کا تو ہے، احترام کا بھی ہے، برکت کا بھی ہے، ثواب کا بھی ہے، محبت کا بھی ہے، لیکن شعوری تعلق اس کا آغاز شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، اور پھر 1857 کے ماحول میں اس کی تجدید کی ہے شیخ الہند نے، یہ کہہ کے کہ میں مالٹا کی اسارت میں سال ہا سال غور کرتا رہا ہوں، اس امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ دو اسباب ہیں، ایک آپس کی لڑائیاں جھگڑے، اور دوسرا قرآن پاک سے شعوری تعلق نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند نے کہا کہ آپس میں جھگڑے کم کرو بھائی، اتحاد کی کوشش کرو، اور قرآن پاک کے ساتھ نئی نسل کا شعور کا اور فہم کا تعلق قائم کرو، تب آنے والی گمراہی سے بچ سکو گے، آنے والی یلغار سے بچ سکو گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام یہ کیا، دوسرا کام شیخ الہند نے یہ کیا، ایک تقسیم تھی ہماری، بہت بڑی گہری تقسیم تھی، دیوبند کی اور علی گڑھ کی۔ دیوبند والے، دیوبند ایک خالص مذہبی ذوق اور ایک خالص آج کی تعلیم کا ذوق، اس تقسیم کے اثرات آج تک باقی ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی کالج کے پڑھے ہوئے کو پتہ نہیں مسلمان کیسے سمجھ لیتا ہے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں سمجھتا وہ اس کو۔ گمراہ لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، نہ کوئی ان کا میان ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، یہ ایک ذہن ہے۔ اور کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا شخص مولوی کے بارے میں اس کا سمجھے کہ اس سے زیادہ بیوقوف شاید دنیا میں کوئی نہیں، بیوقوف آدمی ہے، بیکار آدمی ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یہ تصور بنا ہوا تھا۔ علی گڑھ کی سوچ کی انتہا بتائی ہے میں نے، اور مدرسے کے سوچ کی انتہا بتائی، دونوں انتہائیں ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی اسارت کے بعد واپس آئے ہیں تو سیدھے علی گڑھ گئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ نہیں بھائی ہماری لڑائی اچھی نہیں ہے، تم بھی ہمارے جیسے مسلمان ہو، ہم مل جل کے آگے چلیں گے تو بات بنے گی۔ اور شیخ الہند کی تحریک پہ یہ شیخ الہند کے اثرات تھے کہ محمد علی جوہر وہاں سے اٹھے، اور ظفر علی خان اٹھے، اور شوکت علی اٹھے، اور ڈاکٹر انصاری اٹھے، اور حکیم اجمل خان اٹھے، یہ علی گڑھ کی پیداوار تھی، لیکن تحریک میں شیخ الہند کے دست و بازو تھا۔ یہ ملاپ کر رہا ہے، یہ شیخ الہند کا پہلا قرآن پاک کی طرف توجہ دلائی، دروس قرآن کے حلقے قائم کیے۔ اور میں یاد کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک بار کیا تھا کہ دروس قرآن کا پہلا حلقہ شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے لاہور میں قائم کیا، پنجاب کا پہلا حلقہ تھا، وسطی پنجاب کا پہلا حلقہ تھا درس قرآن کا، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری، اور اسی کا تسلسل میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ محاضرات قرآنی کا سلسلہ، میں اس کو اسی تسلسل کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اور دوسری بات، علی گڑھ گئے اور علی گڑھ اور دیوبند کا ملاپ کروایا، اور اس کا نتیجہ دیکھا دنیا نے کہ شیخ الہند کے علی گڑھ جانے سے وہاں سے محمد علی جوہر آئے، پھر شوکت علی آئے، ڈاکٹر انصاری آئے، پھر حکیم اجمل خان آئے۔ اور تیسری بات حضرت شیخ الہند نے رحمۃ اللہ علیہ کیا کی، جو نہیں کر سکے اور جس کا صدمہ ڈاکٹر صاحب کو آج تک تھا، اور وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے آ رہے تھے، کہ شیخ الہند نے جس طرح مسلح تحریکوں کا ایک نظم تھا اور ایک امیر کے تحت مسلح تحریکیں تھیں، شیخ الہند کا تصور یہ تھا کہ پرامن جدوجہد جو ہے یہ بھی ایک امیر کے تحت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھا، اور دوسری کتاب میں تفصیل سے موجود ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصور پیش کیا کہ مسلح تحریک مسلح نہ کرو، پرامن کرو، مزاحمتی تحریک اب پرامن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بڑے
دنیا میں بہت سی اس کی مثالیں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نے محترم نے ایران کی مثال بھی ہے، اور میں اس میں مثال دیا کرتا ہوں یہ مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک کا، کہ کالوں کے حقوق میں مارٹن لوتھر کنگ نے پرامن طریقے سے جد و جہد کی، اور یہ پرامن جد و جہد بھی اگر طریقے سے ہو، سلیقے سے ہو، یہ بھی نتائج دیتی ہے اور نتائج پیدا کرتی ہے. تو شیخ الہند کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ پرامن جد و جہد بھی ایک امیر کے تابع ہونی چاہیے، عمارت کا نظام ہونا چاہیے. عمارت کا نظام قائم کرنے میں ان کو کامیابی نہیں، وہ فوت ہو گئے، جلدی فوت ہو گئے. اور مولانا ابوالکلام آزاد کو وہ امیر ملت منتخب کرانا چاہتے تھے، کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ ایک سلسلہ تھا. امیر کی موجودگی اور عمارت کا نظام اس درجے میں تو نہیں ہو سکا، اور ڈاکٹر صاحب بھی اسی درد میں اور اسی کرب میں اور اسی اضطراب میں تنظیم، نظم، جماعت، تحریک، امیر، سموتا، یہ وہی پس منظر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں وہی قلق تھا، وہی اضطراب تھا کہ وہ نہیں ہو سکا، وہ کسی طریقے سے ہو جائے. لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عمارت کے مختلف لیولز ہیں. اب میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں. عمارت کے مختلف لیولز ہیں. ایک لیول تو وہ ہے کہ باطل نظام کے خلاف بغاوت کر کے ایک امیر کی قیادت میں، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر حالات اجازت دیں اور مواقع ہوں اپنی شرائط کے ساتھ، یہ بھی دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. عمارت کا ایک لیول اس سے ہٹ کر ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں عمارت اس لیول پر تو نہیں قائم ہو سکی شیخ الہند کی کوششوں کے باوجود، اور آج تک ڈاکٹر صاحب کی کوششوں کے باوجود اس لیول پر ہم نظم قائم نہیں کر سکے، اور بظاہر حالات اس کے بھی نہیں متحمل بھی نہیں دکھائی دے رہے. لیکن عمارت کا ایک لیول ہمارے ہاں چھوٹا 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 رہا ہے. میں اس پہ مثال دینا چاہوں گا. ہم نے طے کیا، ہمارے علماء نے، کہ یار جن مسائل میں ہم رضاکارانہ طور پہ مسلمانوں کو شریعت پہ عمل پہ آمادہ کر کے شریعت کا فیصلوں کا نظام فراہم کر سکتے ہیں، ان میں تو ہم کریں. چلو وہ لیول نہ صحیح، یہ اس سے نچلا لیول صحیح، کہ ہم جن مسائل میں رضاکارانہ طور پہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے تحت ایک عمارت کا نظام قائم ہوا بہار میں، عمارت شرعیہ. اور بہار واحد صوبہ جہاں تسلسل اور کامیابی کے ساتھ ابھی تک چل رہا ہو. اس کو صدی گزر چکی ہے. عمارت شریعہ کا نظام وہاں کیا ہے کہ امیر شریعت، پہلے امیر شریعت تھے بہار کے قاضی ابو البحاسن سجاد بہاری رحمۃ اللہ علیہ، پھر دوسرے تھے مولانا منت اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ، پھر تیسرے تھے مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، اور آج کل مولانا خالد صاحب مولانا رحمانی ہے. یہ پورا سسٹم ہے وہاں کہ عمارت شریعہ کے تحت ان مسائل میں جن میں ریاست فریق نہیں ہوتی، ان مقدمات میں مسلمانوں کو شرعی قضا فراہم کرنا اور ان کے مقدمات سن کر فیصلہ کرنا. یہ بہار میں اب تک چل رہا ہے، اور انڈیا میں بات تو کہا کریں اگر تسلسل سے بہار میں چل رہا ہے یہ امیر شریعت کا نظام، عمارت شریعہ کا نظام. ہمارے ہاں اس کی کوشش کی تھی ایک زمانے میں، لیکن وہ بھی ہم نہیں چل سکے. 1975 میں جمعیت علماء اسلام نے گجرانوالہ کے کنونشن میں یہ فیصلہ کیا تھا. اکتوبر سن 75 میں یہ فیصلہ ہوا تھا. مفتی محمود صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان میں پرائیویٹ سطح پر اسی طرز پہ عمارت شریعہ کی طرز پہ ہم شرعی عدالتوں کا نظام قائم کریں گے، اور لوگوں کو رضاکارانہ بنیادوں پہ اور ان مقدمات میں جن میں ریاست فریق نہیں ہوتی، ان مقدمات میں لوگوں کو عدالت، شرعی عدالت کا، شرعی قضا کا نظام فراہم کریں گے. لیکن وہ نہیں چل سکے، وہ سیاست زیادہ غالب آ گئی اور وہ کام رک گیا. میں یہ بات گفتگو کے اختتام پر ڈاکٹر صاحب کو ان کی خدمات پہ خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اور ان کے اس تسلسل پر کہ وہ انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اس تسلسل کو خود تک قائم رکھا اور اس کو آگے اگلی نسل تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، قرآن پاک کی خدمات کے حوالے سے بھی اور عمارت کا تصور بھی. یہ بھی اس کے پیچھے بھی شیخ الہند ہے.
اس کے بھی سے بھی شیخ الہند ہیں. قرآن پاک قرآنی محاضرات کا سلسلہ بھی اور عمارت کا وہ تصور بھی ابھی تک انہوں نے باقی رکھنے میں یہ ایک کامیابی حاصل کی. تصور باقی ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے یہاں ایک المیہ یہ بھی ہوا شرعی عدالتوں کے حوالے سے، بہت بڑا المیہ ہوا. وہ یہ المیہ یہ ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد، یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، پاکستان بننے کے بعد تقاضا اور ضرورت تو یہ تھی کہ پاکستان میں شرعی عدالتیں قائم ہوں. لیکن پریکٹیکل کیا ہوا؟ جہاں تھی وہاں بھی ختم ہو گئی. بہاولپور میں تھی، پلات میں تھی، خیرپور میں تھی، سوات میں تھی، جیسی کیسی ڈھیل تھی. مقدمات شریعت کی بنیاد پہ ہوتے تھے. جب تک ان کا پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں ہوا تب تک شرعی عدالتیں تھیں. المیہ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم جہاں نہیں تھی وہاں قائم کرتے، جہاں تھی وہاں بھی ختم. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آج کے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیا ہم اپنی جدوجہد کے آغاز کے طور پر، اپنی جدوجہد کے نقطۂ آغاز کے طور پر اس طرف اس حوالے سے پیش رفت نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں اور ان کو ایک ایسا ہلکا پھلکا نظام فراہم کریں جو بڑھتے 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 ایک نظم کی شکل اختیار کرے؟ کیا ہم 0 پوائنٹ سے بات شروع نہیں کر سکتے بجائے اس کے کہ ہم زیڈ سے شروع کریں؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو غور فرمائیں. میں کوئی یہ باقاعدہ کوئی اصرار نہیں کر رہا. کیا ہم زیڈ سے شروع کرنے کے بجائے 0 سے اگر شروع کریں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے، کیا وہ ماحول عمارت شریعہ والا یا اس کا اگر ہم کر سکیں، لوگوں کو انصاف فراہم کر سکیں، لوگوں کو ترغیب دے سکیں، ذہن سازی بھی ہوگی، لوگوں کو انصاف بھی فراہم ہوگا، لوگوں کو سہولتیں بھی ملے گی، اگر یہ قابل عمل ہو تو میں سمجھوں گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے اس مشن میں تھوڑا سا پیش رفت کر رہے ہیں کہ چلو اس درجے کی عمارت نہ صحیح لیکن کسی درجے میں ہم اس طرف پیش رفت تو کر رہے ہیں. میں ان گزارشات پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر، ان کی جدوجہد پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو کہ اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے اور تمام متعلقین کو ان کے اس مشن پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.